عثمان بیگ جو ایک ڈانسر اور ایک ماڈل تھے، جو بڑی بڑی ایکٹریس کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور ان کی زندگی میں کیسے انقلاب آیا۔ اتنا بے سکون ہو چکا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ ایون کہ ایسا ہے کہ میں نے نیت کی میں خودکشی کر لوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بیگ جو ایک ڈانسر اور ایک ماڈل تھے، جو بڑی بڑی ایکٹریس کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جن میں دیدار، نرگس، مایا ناز ہیں۔ اور ان کی زندگی میں کیسے انقلاب آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کے کاموں میں لگ کے اور شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا۔ انہیں سے جانیں گے ان کی کہانی۔ آج سے پہلے جو تھوڑی زندگی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ میں بیسیکلی ایک تو مجھے شوق تھا شروع سے ہی نا اس کا، ڈانس کا اور ایک ایکٹنگ کا بہت زیادہ کریز ہوتا ہے۔ اوبیسلی جو آرٹ والا ذہن والا بندہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچپن میں ایک دفعہ میری والدہ نے کسی کو ہاتھ دکھایا میرا، تو اس نے مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہنٹ دیا کہ جی یہ یہ نام کمائے گا، اور یہ جو ہے وہ کیا نام ہے ڈر جاتا ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ۔ تو یہ تو ہر بندہ ہی ڈر جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ دکھا کر ایک بندے کا ذہن بنانا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میرا نام تو بننا ہے، میں مشہور تو ہوں گا، لیکن اب کیسے ہوں گا؟ تو جب دیکھا سامنے کے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، تو اب میں نے پھر اسی کو پکڑ لیا کہ لگتا ہے یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا میں اپنا وہ ڈریم جو ہے پورا کر سکتا ہوں اور جو میرے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن ڈانس سیکھا میں نے بہت بعد میں، چونکہ یہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو بیسیکلی میں خود کرتا تھا۔ فیملی کے اندر جتنے فنکشن ہوتے تھے ہمارے، اوبیسلی پھر فیملی میں بھی کیا جاتا ہے۔ کالج میں جب گیا تو کالج کے اندر ایک اچھا پلیٹ فارم نظر آیا کہ بھئی آڈینس اچھی ہے اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، تو پہلے سال میں نے جو ہے وہ سائڈ رول پہ کیا کالج کے اندر۔ اس کے بعد جب کالج والوں نے دیکھا کہ یار یہ بڑا اچھا کرتا ہے، پروفیشنل ہو کے کرتا ہے، تو میں ساتھ سکھانے لگ گیا۔ تو یہ جو تھیٹر کی فیلڈ تھی، یہاں سے انسان اچھا سیکھتا، تو میرے ایک انکل تھے، وہ مجھے وہاں پر لے گئے، تو وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے کافی ٹرین کیا، سکھایا۔ تو 4 سال میں اس فیلڈ میں بھاگا دوڑا اور کوشش کی، تو پھر نرگس، دیدار اور یہ کاشف محمود اور یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے، تو کچھ ڈانس میں نے اسٹیج پہ بھی جا کے سیکھا۔ تو اور پھر ایون کے ساتھ ماڈلنگ بھی کرتے تھے آپ؟ جی، کمرشل ماڈلنگ بھی کی، کمرشل میں بھی 2-3 کام کیا، پھر کچھ لوکل برانڈ بھی کیے، کچھ اچھے برانڈ بھی کیے۔ تو یہ سارا ایک سینیریو تھا اس میں، لیکن ایک بے سکونی تھی۔ کتنے پیسے آپ ڈانس سے کما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ جب چینج ہو گئے تو پھر یہ کیسے چینج ہوئے، اور اس کے بعد پھر کتنے پیسے آپ کمانا شروع ہو گئے؟ دیکھیے، شروع میں تو انسان بھاگتا ہے دوڑتا ہے کہ مجھے کام مل جائے، کوئی سین مل جائے، کوئی رول مل جائے، لیکن یہ تھا کہ آخری 2 سال جو میری فیلڈ کے تھے، جب میں یہ چھوڑنے والا تھا، تو یعنی کہ جب اللہ کی طرف راغب ہونے والا تھا، تو اس وقت میں نے لاسٹ ٹائم 50,000 ایک پروگرام کا لیا تھا، اور ایک رویل پام میں ہمارے 3 پروگرام تھے ایک ہی دن میں، ایک صبح تھا، ایک شام میں تھا اور ایک لیٹ نائٹ تھا، تو اس کو ملا کے میرے پاس 70,000 کے قریب مجھے ملے تھے، اراؤنڈ اتنے ہی۔ تو اس وقت مجھے لاسٹ اتنے ملے تھے، لیکن جب میں دین کی طرف آیا تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں 10,000 سے میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس سے جاب شروع کی، اللہ ان کا بھلا کرے، تو اس سے 10,000 مجھے سیلری ملتی تھی، اور اس وقت 70,000 تھے لیکن گزارا نہیں تھا، اور 10,000 تھا، میں اس میں اپنی کمیٹی بھی ڈالتا تھا، اپنے لیے جوڑتا بھی تھا، پھر ایون کے گھر میں بھی دیتا تھا، میرا یہ اصول تھا۔ ماشاءاللہ، صحیح جی، تو ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا، کب آپ اور کیسے ہوا، پروسیس کیا تھا سارا، اور آپ نے ایک دم پھر خیر بات کہہ دیا، اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بیسک یہ تھا کہ ایک تو اللہ کی مدد شامل تھی، میں 1-2 بار تنہائی میں اکیلے میں رویا بہت ہوں۔ رویا اس لیے نہیں تھا کہ میں شاید بے دین ہوں، رویا میں اس لیے تھا کہ سکون نہیں ہے، چڑچڑا پن ہے، اور گھر والوں سے لڑائی جھگڑے ہیں۔ ایون کہ والد صاحب سخت مزاج کے تھے، تو وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے تھے اس کے اوپر کہ یہ بھائی واٹ از دس، حالانکہ میری فیملی میں دور میں ہے تھوڑے سے اس فیلڈ میں، لیکن یہ ہے کہ ایک بے سکونی تھی۔ ایون کہ ایک وقت میرے پر ایسا بھی آیا، دین کی طرف راغب ہونے سے پہلے چند دن پہلے رمضان شروع ہونے والا تھا، کہ میں اتنا بے سکون ہو چکا تھا کہ میں سڑک پہ میں نے ایک رات گزاری، فٹ پاتھ پہ، میرے بیگ میں پیسوں کا ایک تھیلا تھا، 40-50 ہزار روپے میرے پاس اس وقت تھے شاید، اور کچھ میں نے کپڑے لیے اور میں چلا گیا وہاں پر۔
فٹ پاتھ پہ سویا, گاڑیاں گزر رہی تھی, اس کا ڈر کبھی مر نہ جاؤں یا کوئی نہ آ جائے. پھر ساری رات سوچتا رہا. تو ایون کہ ایسا ہے کہ میں نے نیت کی میں خودکشی کر لوں, مر جاؤں. ذرا بے سکونی کا آخری یہی ہے کہ موت ہے. باہر کے ملک میں لوگ کتنے. تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ رک گیا, پتہ نہیں والدہ ماں کو دکھ ہوگا, ماں روئے گی, یہ ہے وہ ہے, ماں باپ کو پریشانی, بدنامی, میں رک گیا. تو پھر میں ایک جگہ سو گیا. بہرحال وہاں سے بھائی لے گیا, گھر لے گیا, میں خود آ گیا. تو یہ ساری چیزیں چلی. لیکن ایک اب چونکہ وہ جو میں رویا تھا اللہ سے ایک مانگا تھا کہ یا اللہ میں ایسا کیوں, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا. اور میں یہ نہیں کہتا تھا کہ تو مجھے دین دے دے, میں تو یہ کہتا تھا کہ بھائی میں کیوں نہیں اپنے مقام تک پہنچ سکا کہ 4 پیسے میں گھر والوں کو آ کے دوں, ٹھیک ہے نا. تو میں پھر وہاں سے پھر یہ رمضان شروع ہو گیا. تو رمضان جب شروع ہوا تو رمضان میں یہ پروگرامز وغیرہ آپ کو پتہ ہے کم ہو جاتے ہیں اکثر میڈیا کے, پہلی ریکارڈنگز چل رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ کم ہوا تو فری تھا اور بے سکونی تھی, لیکن رمضان کی وجہ سے ایک سکون, ایک راحت, ایک چین ملتا ہے. تو میری والدہ نے کوئی 19ویں روزے مجھے کہا کہ تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. میں نے اس لیے بیٹھا کہ بھائی وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ فیملی میں بڑا کہیں گے یار بڑی بات ہے جی اعتکاف میں بیٹھ گیا. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد وہ گھر والے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں, پھر عیدی بھی زیادہ مل جاتی ہے. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے, تو بس وہ بیٹھ گئے. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جھوٹا موٹا بھی کریں, اللہ کو رو کے دکھائیں, اللہ وہ بھی مان لیتا ہے. حالانکہ میں گیا جھوٹا موٹا تھا, لیکن پھر جو کنویں میں جائے گا تو خشک تو نہیں آ سکتا, گیلا تو ہو کے آئے گا. پھر چونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے مسجد کے ماحول میں جایا جائے. ہم جائیں گے دوسری جگہوں پہ تو کیسے دین آئے گا. تو بہرحال وہاں پر مسجد جانا ہوا تو اللہ بہت اچھا. اس کے اندر بیسک دعوت دی میری والدہ نے. اگلا سٹیپ میرے والد صاحب نے کیا کہ جا کے میرا خیمہ لگا دیا. میرے والد صاحب نے کہا میں نے خیمہ لگا دیا. میں نے کہا اب تو یہ خیمہ لگا دیا, لگتا ہے کوئی پیسے شیسے دے کے بھر کے آئے ہیں, نہ گیا تو اور مار پڑے گی, چلا جاتا ہوں. اسی چکر میں بیٹھ گیا. وہاں جب بیٹھا تو وہاں پر مل گئے تبلیغ والے. اب آپ کو پتا ہے جب تبلیغ والے, ہم تو فنی اس میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پولیس, تو وہ پھر ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. وہاں سے پھر وہاں پر نا مشورہ ہوتا تھا کہ بھئی آج کس سے ملا جائے, کس کو دعوت دی جائے. تو یہ مشورہ اتنا بڑا عمل ہے, اوئے ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک پروگرام چھوٹا سا ہوتا ہے, اس میں نہیں بتا سکتا. تو وہ مشورہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے مشورے میں طے ہوا بھی اس بندے سے ملنا ہے. انہیں پتہ چلا کہ بھی یہ ایسے ایسے کرتا ہے. تو اس میں ایک نوجوان تھا, انہوں نے گائیڈنس دی. تو وہ 10 دن وہ مجھے دعوت دیتے رہے. جب وہ 10 دن دعوت دیتے رہے, اس نے مجھے کھلایا پلایا, خدمت کی خوب. تو اس نے اینڈ پہ میرے سے چاند رات والے دن مجھے کہا کہ یار مجھے نا تمہارے 3 دن چاہیے. تو میں نے کہا 3 دن سے کیا مطلب, لے لو, کیا کہیں جانا ہوگا گھومنا پھرنا. کہتے یار ایک جگہ جائیں گے, وہاں پر اس طرح سے ماحول ہوگا, مسجد ہوگی, وہاں رہیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, پھر یہی جو تم یہاں کرتے ہو وہی وہاں کریں گے. بس پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ وہاں پر نا ہماری ایک تشکیل ہوئی مسجد تھی, مبارک مسجد. تو وہاں حاجی عبدالوہاب صاحب بڑے مشہور ہیں تبلیغی جماعت کے, بہت بڑے. تو وہ آیا کرتے تھے وہاں گشت کرنے, وہ اس کی ہسٹری پتہ چلی. تو چھوٹی سی مسجد تھی. اب آپ ظاہر ہے بے دینی کی زندگی اور ہر وقت کا بے دین اور ناچنا گانا اور ایکٹنگ اور ماڈلنگ, اس طرح کے ماحول سے ایک دم نکل کے بندہ جب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے جیسے انسان اپنی ماں کے چھائے میں آ کے بیٹھ جاتا. تو وہ اس دن سے لے کر وہ جو 3 دن میرے مسجد میں گزرے, اس کے اندر بار بار اللہ رسول. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, ریئلی نہیں پتا تھا. آپ کو آج کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو دین پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ اس درجے تک تھا ایمان. لیکن پھر کیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ دین کی دعوت دو, اللہ کی طرف بلاؤ. پھر وہ 3 دن لگتے ہیں, اس کے اندر انسان اللہ کو بولتا ہے, سنتا ہے. وہ جب میں نے اللہ کو بولنا شروع کیا تو میں نے یوں فیل کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے اصل آنا تھا, یہ وہ جگہ تھی. جب میں نے وہاں پر اللہ کو بولنا شروع کیا تو وہ جو نوجوان تھا مجھے بار بار اللہ کی باتیں, قدرت بیان کرنا. جب میں نے اللہ کی قدرت کو سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا, تو ہم نے کہا یار یہ کون شخصیت ہے جو ہمارے لیے اتنا دل رکھتی تھی. پھر میں نے اس 3 دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور پھر مجھے اس نے بتایا. تو پھر ایک شام یہ تھی, تیسرے دن ہم نے واپس گھر جانا تھا. عصر کی نماز ہو رہی تھی. عصر کی نماز کے اندر جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت ایک عجیب سی بے چینی, چونکہ وہ رونا دھونا اور وہ سب, اب وہ چیز اللہ کی طرف سے چل رہی تھی
کیونکہ ماحول میں جو آ گیا, اپنی اصل جگہ پہ آ گیا. تو جب وہ چلتا رہا تو جسم میں ایک عجیب سی کپ کپی اور عجیب سا رونا دھونا, خاموش آنسو, پتہ نہیں ہے کیوں رو رہا ہوں, لیکن ایک مزہ آ رہا رونے میں. تو عصر کی نماز بھی سلام پھیرا اور میں اوپر بھاگا. چھوٹی سی مسجد تھی, اوپر سے آواز آتی تھی, نیچے بیان ہو رہا تھا, میں اوپر بیٹھ کے رو رہا ہوں. وہ جو لڑکا مجھے لے کر آیا تھا وہ پیچھے آ گیا. جب وہ آیا تو اس سے میں نے کہا اچھا اگر یہ میں سب چھوڑ دوں تو کیا میں بخشش ہو جائے گی, کیا میرے معاف ہو جائیں گے گناہ؟ کہتا ہے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہو جائیں گے. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب اس کیوں نہ باتیں دل پہ لگ رہی ہیں. وہاں سے میں نے پھر اسے کہا مجھے قبر کے بارے میں بتاؤ, مجھے حشر کے بارے میں بتاؤ, آخرت کے بارے میں بتاؤ. تو وہ جب بتانا شروع ہوا تو اس سے اور دل میں سکون ملا. میں نے کہا کہ اچھا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو چند گھڑیاں تھیں 4 سے 5 منٹ کی, وہ پہلا دن تھا کہ جب پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے ایک دین کی روشنی آئی. میں اللہ سے مانگتا گیا, ایک طرف شیطان کی دعوت, نہیں تیری جوانی ہے, تو نے ابھی پیسہ کمانا ہے, تجھے لڑکی کون دے گا, ابھی تو پیک پر جا رہے ہو تم, ابھی پیک پہ جا رہے ہو, ابھی مال آ رہا ہے, تجھے جاب کون دے گا, تجھے رشتہ کون دے گا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں. نوجوان کا دین پہ آنا جو مشکل, دوست رشتہ دار سب ٹوک بھی رہے ہوں گے کدھر پھنس گئے ہو تم. سب وہ کہتے ہیں وہ رضیہ گنڈا سے پھنس گئی. تو اکثر مجھے بڑی مثالیں بعد میں ملی. تو وہ پھر مجھے ایک فیلنگ آئی کہ یار شیطان مجھے کہہ رہا کہ نہیں, لیکن جو میں دین کی باتیں بولی تھی 3 دن, وہ بار بار میری اس شیطان کے اثر کو دور کر رہی تھی. کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بولیں, جب ہم بولتے ہیں تو پھر اللہ کا دین جو ہے نا وہ سکون ہمارے آتا ہے اور دین زندگی میں آتا ہے. وہاں سے ہوا کیا کہ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ کچھ ایسا کر دے کہ یہاں اٹھنے سے پہلے مجھے ہدایت آ جائے. لٹرلی آپ یقین کریں گے کہ میں نے اس موقع کے اوپر کوئی 6-7 منٹ رو کے اللہ سے دعا کی یا اللہ ادھر اٹھنے سے پہلے کچھ ایسا کر. تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ ایک دم مجھے ذہن میں آیا کہ تو داڑھی کی نیت کر لے. جب میں نے داڑھی کی نیت کی تو میں جب بھی اس پروگرام میں بتاتا ہوں کہ مجھے یوں لگا کہ یہاں سے کسی نے گند اٹھایا ہے اور یوں اٹھا کے پھینک دیا, محسوس ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب داڑھی ٹوپی نہیں اترے گی. تو اب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سے اتنا سپورٹ ملا ہے کہ اگر ایسے علماء نہ ہوتے کب کے کٹا کے ہم پتہ نہیں کہاں پر خودکشی کر دی ہوتی. دیکھیں کتنا ماشاءاللہ یہ بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ وہ نوازتا ہے. پھر کوئی بندہ مانگے تو صحیح نا. تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں اور ابھی کو کیا روزگار ہے آپ کا؟ آپ نے وہاں سے اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے, ایکٹر بن سکتے تھے آپ, لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ کے آگے ابھی 12,000 پر آئے تھے, ابھی کتنا کما لیتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کمائی تو خیر ہر بندہ نہیں بتاتا اپنی, لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ایک وقت وہ تھا کہ میرے پاس وہ پیسے بالکل ختم ہو گئے تھے, بسوں تک جانے کے بھی پیسے نہیں تھے اور گھر والوں سے مانگنے کی عادت نہیں تھی. تو اللہ نے بس ایک سلسلہ بنا دیا کہ میں نے فریگرنسز کا کام, عطر کا کام شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر خوشبو اچھی نہیں ملتی اور لوکل ملتی, چونکہ میرا تھوڑی سی پہلے چیز میں ذرا اچھی چیز مانگتا تھا اور اچھی چیز استعمال کرنے والا تھا. تو میں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی خوشبو کو متعارف کرایا جائے کہ جو پوری دنیا سے اکٹھی ہوتی ہو. تو پھر میں نے فریگرنسز کا کام شروع کیا, پھر لیڈیز کی فیشن ایکسیسریز میں آ گیا, اور پھر ہماری یہ چونکہ کیپ اور ٹوپی اور ہمارے کرتا وغیرہ ہماری ایک وہ بن گئی, تو پھر میں نے کیپس کے اوپر کام کیا. تو پھر میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی کیپس بنانا شروع کی تاکہ کوئی آفس گوئنگ پرسن بھی ہے وہ بھی کیپس پہنے, اس کو بری نہ لگے. وہ ایک ٹپیکل سے ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں, وہ بھی بہت اچھی ہیں, ایک معاشرہ پہنتا ہے اس کو بھی, لیکن مجھے عادت تھی کہ تھوڑی سی نفیس ہو, تو وہ میں ڈیزائن کرنا شروع کی. تو اب الحمدللہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری کیپس جاتی ہیں, فریگرنسز جاتی ہیں, اور انڈیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, برما, ان ممالک سے ہم اپنی فریگرنسز امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اللہ چلا رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اللہ نے کیسے چلا دیا. الحمدللہ بہت چل رہا ہے, اللہ کا فضل ہے, بہت سکون ہے لائف میں. شادی ہے, اب ایک بچہ بھی ہے اور اس کا نام قتادہ ہے, اور وہ میری جان ہے, اور بہت زبردست لائف گزری ہے فیملی کے ساتھ. ماشاءاللہ, واجب. اب میں چاہوں گا کہ میسج کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں چیزوں سے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بے سکونی لائف کے اندر رہتی ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟
جی میں اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس اور ویڈیو یہ صدقہ جاریہ. بالکل اس ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کیا جائے کہ جو نوجوان اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں سے نکل جائے. میری وجہ سے نہیں, میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ماں باپ کی خدمت. مجھے بھی جو ہدایت ملی وہ ماں باپ کی ایفرٹ سے ملی ہے. ہمارے معاشرے میں 95% ماں باپ کو, دیندار بھی میں نے بہت دیکھے ہیں کہ جو نہیں اس طرح سے ماں باپ کو عزت دے رہے جس طرح سے دینے کا حق ہے, تو بے دین لوگ کیا کریں گے. تو ایک تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ ماں باپ کے آگے بچھ جائیں, ان کے غلط کو بھی وقتی طور پہ صحیح مان لیں, ان کو خوشی دیں. تو ان کی دعائیں لگنی ہے اوپر. کسی بزرگ, کسی وہ فلاں یہ دعائیں ہیں جائز ہیں, لیکن جو آپ ادھر دربار پہ جا کے متھا مار رہے ہو, ادھر مار رہے ہو, یہ سب سے بڑا جو دین ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے. ماں باپ ہے. تو ماں باپ کی ایک تو دعائیں لیں, دوسرا اپنے لائف کا ایک اسکیجول بنائیں کہ میں نے ہر چیز کو ٹائم دینا ہے, دنیا کو بھی دین کو بھی. تو دن میں 5 منٹ سے دین سے شروع کریں, صرف علماء کی محفل میں جا کے بیٹھیں, نہ کوئی بات سنیں, ان کا بیٹھیں, اس طرح سے شروع کریں. تو جب آپ یہ چیزیں شروع کریں گے, تو جب ماحول میں بیٹھنا شروع کریں گے علماء کے پاس اور لوگوں کے پاس, تو آپ کو اویسلی دین آئے گا. اور ماں باپ کی قدر کریں ہر حال میں. عثمان صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور یہ زندہ مثال ہیں جن کی زندگی میں انقلاب آیا, اور جتنے بھی یوتھ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں بے سکونی ہے, ان کے لیے میسیج دینا چاہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری. تھوڑا ٹائم جو ہے اسپینڈ کیا کریں دین کے کاموں میں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ کنکلوژن یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. میں ہوں عبداللہ خان, اللہ نگہبان.